بہرحال انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ دیا کہ ہم آپ کے بھی ڈیفینڈر ہیں، آپ کے خلاف کارروائی ہو تو ہم مزاحمت کریں گے۔ اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چینج آنی ہے تو وہ کس طرح آئے گی، اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا رستہ اختیار کیا جائے گا، کیا کوئی ایسی چینج کو آئینی اور قانونی جواز میسر ہے؟ اگر میسر نہیں ہے تو کیسے سپریم کورٹ یا عدالت جو ہے اس کا ساتھ دے گی؟ اس طرح کی بہت سی افواہیں کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، لیکن بہت سے طریقے ہیں جی۔ فخر الدین جبراہیم بھی اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو مقرر کرنا ہے، کن لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے اپنے بڑے تیزی کے ساتھ لڑائی بھی لے رہی ہے اور اس میں کوئی نرمی بھی نہیں ابھی آ رہی ان کی لڑائی کے اس پورے پروسیس میں، اور لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں تصادم کی طرح جس طرح ہم کہتے تھے بڑھ رہے ہیں اسی طرح بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی۔ خیر یہ تو ایک خبر کے دو حصے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہیں کوئٹے میں کل چیف جسٹس صاحب نے اور سختی سے کہا، آئی جی صاحب سے کہا کہ لاپتہ افراد کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہیں، اور 2 کمانڈنٹ جو تھے ان کو طلب کر لیا ہے ایف سی کے کہ ان سے پوچھو، یہ کہتے ہیں فلاں بندہ یہاں سے اٹھایا گیا اور ایف سی نے اٹھایا، وہ کہاں غائب ہے۔ وہاں ایک سختی، ایک تلخی، ایک شدت جو وہاں پائی جاتی ہے، اور اسی فضا میں یہ کہنا کہ اگر کوئی اقدام کیا گیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہاں کے لوگوں کو خاصا ون اوور کرنے کے مترادف ہے، اور وہاں کے لوگ خاصے یعنی کہ مطمئن نظر آتے ہیں وہاں کے سپریم کورٹ کی کارروائی سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سے مایوس نہ ہوں، اس کے نتائج نکلیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا اور کوئی بھی پلو نہیں پکڑا رہا، تو ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ 3 تو مین خبریں ہیں ایک ہی سے ہے۔ دوسرے کل کچھ جو واقعات ہوئے، کل اچھرے میں یہاں لاہور میں ایک گھر بڑا سا لے کے ایک طرح کا پرائیویٹ ہاسٹل بنایا ہوا تھا، جہاں خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ پولیس کے افسر جو تھے، نوجوان جو تھے ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے لاہور، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، انہوں نے ایک جیسے پرائیویٹ ہاسٹل نہیں ہوتے ویسے رکھا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا، سامان بھی بازار سے آتا تھا اور وہاں کوئی میس بنا رکھا تھا، کھانا پکتا تھا، کوئی چارپائی صوفہ کچھ نہیں تھا، زمین پہ بچھا کے بیچاروں کو لٹایا ہوا تھا۔ قصبہ پرسی کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کوئی جگہ بھی ان کے رہنے کی نہیں تھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ٹارگٹ ہو سکتی ہے تو ان کو پرائیویٹ جگہ پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ ایک ایسے گھر پہ ایک نوکر کچن میں ہے، وہ تیار کر رہا ہے چائے اپنی، یہ ایک بندہ آیا، نقاب پوش آیا، اوپر چڑھتا گیا سیڑھیوں پہ، پہلے بندے کو مارا، اندر جا کے مارا، اور بالآخر یہ ہوا کہ 9 ڈیڈ جی ہاں، زیر تربیت پولیس کے اہلکار جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کے اندر چناب کے کناروں پہ فوجیوں کو ٹارگٹ کرنا، یہاں پھر یہ واقعہ پیش آنا، اس بات کا اعلان ہے دہشت گردوں کی طرف سے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں پورے ملک کو۔ آپ نے سپلائی کھول دی، آج آیا جی ٹرک پہلا گزر رہا ہے تورخم سے، اور اس کے پورے بندوبست کیے گئے ہیں سیکورٹی کے وغیرہ وغیرہ، ہم انہی کاموں میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک امریکی اخبار نے خبر چھایا کر دی ہے کہ امریکی فوج اور امریکہ کا جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ 2014 سے نکلنے سے پہلے پاکستان میں کوئی فوجی آپریشن کرنا چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی یہ کام کر لو، بعد میں کرنا چاہو گے تو بڑا مشکل ہوگا، جبکہ وہاں کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، دفتر خارجہ ہے، وہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے، اس کو کس طرح ایک اچھی شکل میں استوار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دونوں محکموں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور پاکستان کو اپنے مفادات کو بھی دیکھنا ہے اور اس پوری صورتحال پر نظر بھی رکھنی ہے، اور دیکھتے رہنا ہے کہ اس سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہیں جی بڑے کیس، باقی چھوٹی خبریں ہیں جی، مثلا حسین حقانی صاحب کی وکیل آسمہ جہانگیر کل پیش ہوئی، انہوں نے کہا صاحب تو ہماری تو سیکورٹی کے بغیر کیسے آئے بیچارہ حسین حقانی، پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ مل گئی تھی اسے، اب وہ خطوں کا جواب ہی نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرتے، ضرورت نہیں رہی کسی کو حسین حقانی کی، کون پوچھے گا اس کو، کون بلائے گا، کون اس کا ڈیفینڈ کرے گا، تو وہ تو بڑا مشکل ہے۔ خیر 3 دن دیے ہیں میمو کیس میں، اس کی ہیئرنگ ابھی 3 دن کے لیے کہ اس کا واضح جواب ہمیں دیا جائے کہ وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، دیکھیں کورٹ کیا کرتا ہے اس پہ۔ جو ایک اور خبر ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ایڈمرل فصیح بخاری، اس کے بارے میں کنٹروورسی تو پہلے اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کے زمانے کے اس کے خالقوں میں سے ہیں، تو یہ کیسے یعنی بے لاگ قسم کی ججمنٹ دے سکتے ہیں، خاص طور پر ان کیسوں میں جس میں بحریہ ٹاؤن انوالو ہے، اور ان کی تو اپوائنٹمنٹ بھی شہریوں نے کہنے پر ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ لا منسٹری فاروق نائک صاحب بھی ان سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ڈنڈا چلایا جائے، یہ بیچارے آپ جب دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہوں نے کچھ شاید اندیا دیا ہے کہ یہ میں یہاں سے کچھ ہٹنا چاہتا ہوں،
یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، اور اس لیے ان کا شاید پیغام پہنچ بھی گیا ہے، اور وہاں سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے خبر کے مطابق انہیں نیشنل سیکورٹی چیف بنا دیا جائے۔ نیشنل سیکورٹی چیف وہ جنرل درانی نہیں رہتے جن کو ایک ہی دن میں سیک کر دیا تھا وزیر اعظم نے، اتنی حیثیت تھی کہ ایک ہی دن میں سیک کر دیا، نیشنل سیکورٹی کے ہمارے وہ تھے، تو شاید ان کو وہاں ان کو اپ گریڈ کر کے وہاں بھیج دیا جائے، اپ گریڈ کہتے ہیں نا، یعنی کہ اور یہاں ان کی جگہ جو ہے، کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹ بھی کنٹروورشل ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، پہلے تو شاید چیف جسٹس نے حلف اٹھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں حلف اٹھا لیا تھا، تو میرے خیال میں وہ یہ ادھر جانے کے لیے شاید سوچ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں جی۔ یہ ہیں جی آج کی مین اور اہم خبریں جی، اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔